کے بارے میں ذرا آپ سماعت فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے نامی گرامی شخص گزرے ہیں جن کا بڑے ادب و احترام سے لوگ نام بھی لیتے ہیں۔ ان کے نام پر لوگوں نے اپنے اداروں کے بھی نام رکھے ہیں، ان کے نام پر لوگوں نے اپنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام بھی رکھے ہیں، اور ہماری تاریخ اگر ہم اٹھاتے ہیں تاریخ پاکستان، اس میں ہی بڑا ان کا نام آتا ہے جن کا نام سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں ان کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے انگلش جاری کی، اچھا کیا، الحمدللہ۔ حضور علامت علیہ الرحمہ نے بھی اپنے بچوں کو جو ہے انگلش پڑھائی، لیکن سب سے جو چیز حیران کن ہے جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور پھر ان کا قرآن کریم کی جو تفسیر لکھی، جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو کچھ ان کا نظریات تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی پیدائش کے بارے میں، وہ اس قدر انگریزوں سے مرعوب تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے ان سے کہ ایسی ایسی تعویلیں کی انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی کہ الیاذ باللہ کہ انسان جب پڑھتا ہے قرآن کریم کی آیات کو، اور جب ان کے نظریات کو انسان پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کا جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم الشان محقق عالم عطا فرمایا ہے، جنہوں نے اتنی خوبصورت تفسیر کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا اور ان کے سوالات بھی لکھے اور ساتھ جوابات بھی دیے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب یہاں پر آپ سماعت فرمائیے کہ صاحب تفسیر جلال قرآن فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جن آیات میں ولادت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا تذکرہ ہے، ان کا آپ نے یقیناً مطالعہ آپ فرما چکے ہوں گے، کچھ میں بیان کر چکا آپ کے سامنے۔ اب ان لوگوں کے موقف کا علمی محاسبہ کریں جو ان تصریحات کے باوجود اس کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے نہیں بلکہ وہ مریم اور یوسف نجار کے لڑکے ہیں، یعنی ایک کہانی انہوں نے گڑھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہوں کہ اگر آپ کبھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہو کسی جو ہے وہ کرسچن سے، تو بہت سے کرسچن کا بھی یہ نظریہ ہے کہ ان کے جو باپ جو تھے ان کا نام یوسف نجار تھا، اور یہ موصوف جو ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت مریم اور یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ اس طائفہ کے سرخیل سر سید احمد خان ہیں، اور جس شرح و بحث سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے، وہ اپنی طرف سے دلائل کے جو انبار لگائے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے، باقی سب ان کے پیروکار ہیں اور ریزہ چین ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ انہی کی نگارشات کو موضوع بحث بنایا جائے اور انہی کی تحقیقات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ یہاں پر صاحب تفسیر جلال قرآن نے فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ لکھ دیا اس بات پر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام جو تھا وہ یوسف نجار تھا اور والدہ کا نام مریم تھا، تو ویسے تو بہت سارے لوگ ان کے فالوور ہیں، لیکن سب سے ٹاپ پر جو ہے جن کا نام ہے وہ سر سید احمد خان صاحب ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے جو کچھ لکھا، الحمدللہ صاحب تفسیر جلال قرآن نے کسی مقام پر بھی علمی بددیانتی نہیں کی ہے، ان کی جو باتیں وہ اسی طرح لکھی ہیں اور ساتھ ان کا خوبصورت پھر جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ اب فرماتے ہیں جی کہ وہ لکھتے ہیں کہ مسیح کو بن باپ پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہونی چاہیے، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہیں کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کی کوئی معقول حکمت نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی میں تو ایڈ کرتا چلوں کہ اکثر اوقات ہم لوگ بس ہر مقرر کو دیکھتے ہیں، ہر بیان کرنے والے کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ قرآن کی بات کر رہا ہے تو یقیناً یہ سچ ہی بول رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی لوگ ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، بہت بڑے نام ہیں ان کے، اور اب ذرا سنیے انہوں نے لکھا اس کے اندر کیا ہے۔ اب وہ یہ لکھتے ہیں جی کہ مسیح علیہ السلام کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہونی چاہیے، اور کیونکہ ایسا کرنے کی کوئی معقول حکمت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کی پیدائش کے لیے بلا وجہ قانون فطرت توڑا گیا۔ یعنی قانون فطرت یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں ملتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم نے اس کو قانون کو توڑا، کوئی مقصد نہیں تھا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ان کا یہ اعتراض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اظہار قدرت کے لیے ایسی دلیل ہونی چاہیے جو بین اور ظاہر ہو تاکہ کسی کو مجال انکار نہ رہے، اور بغیر باپ کے پیدا ہونا امر مخفی ہے۔ شاید آپ اعتراض سمجھ چکے ہوں۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ بن باپ کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور اگر مقصد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تو
اللہ تعالیٰ کسی ایسی قدرت کا اظہار کرتا جو قدرت لوگوں کے سامنے نظر آ جاتی. یہاں تو بچے کی پیدائش ہو رہی ہے بن باپ کے، باپ معلوم نہیں ہے، یہ تو ہمارے مخفی ہے، چھپا ہوا کام ہے، یہ تو ہڈن پلیس پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر تو ہم لوگ جو ہے وہ کوئی اس کے اندر خاص حکمت نظر نہیں آتی. اب یہاں پر صاحب تفسیر ذیل القرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا. فرماتے ہیں کہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کی حکمت تلاش کرنے کے لیے زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنے دماغ کو اتنا مت استعمال کیجیے، بلکہ قرآن کریم نے خود ہی اسے بیان کر دیا. قرآن نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ کہ ہم اس کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں. اب رب فرمائے کہ ہم اپنی نشانی کے طور پر پیش کریں اور سر سید احمد خان صاحب فرمائیں کہ اس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے، تو ہم پھر کس کی بات یہاں پہ سنیں. ہم آگے سے تفسیر ذیل القرآن فرماتے ہیں اب یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ کس اعتبار سے لوگوں کے لیے آیت ہے. یہ اگلی بات ہے جو صاحب تفسیر ذیل القرآن کوٹ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جی کہ اب یہ بات کہ کس اعتبار سے یہ واقعہ لوگوں کے لیے آیت ہے، لوگوں کے لیے نشانی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت شام و فلسطین کے علاقوں پر یونانیوں کا قبضہ تھا، اور اس سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ تھے جو یونانی تھے، اس سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ وہاں یونانی فلسفہ کا بھی توتی بول رہا تھا، یعنی اس دور کی جو سائنس تھی وہ بھی اپنے عروج پر تھی. اور جس طرح علت سے معلول کا صدور جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح علت سے اختیار اور ارادہ کے بغیر معلول صادر ہوتا ہے، اسی طرح خالق سے عالم کی تخلیق ظہور پذیر ہوئی. یعنی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریزن ہونی چاہیے. وہ لوگ کہتے تھے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ان کا یہ عقیدہ جو ہے وہ بنا ہوا تھا اپنے سائنسی اس حساب و کتاب کے مطابق. اب وہ مادی اسباب کی پابند نہیں اور نہ ان کے سامنے مجبور و مقہور ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ مادی اسباب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کا نظریہ اپنا بنایا ہوا تھا. تو اللہ کریم نے ان کے اس نظریے کو توڑا کہ رب وہ ہے جو ان اسباب کا، ان جو علت اور معلول کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کے لیے محتاج نہیں ہے کہ سبب ہوگا تو کام ہوگا، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہاں اللہ کریم نے اس طرح ان کے اس نظریے کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم فرما دیا. اور پھر دوسری بات یہاں ذکر فرما دی گئی، اور اسی طرح نیز وہ لوگ عالم ارواح کے قائل نہ تھے، یعنی جو یونانی تھے ان کے جو فلسفی تھے وہ روح کو نہیں مانتے تھے. تو وہ عالم ارواح کے وہ قائل نہ تھے، وہ انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ تسلیم نہیں کرتے تھے. یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے انسان جو ہے وہ روح اور جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک انسان صرف اس گوشت پوست کے ڈھانچے کا نام تھا. تو یہاں انسانی نطفہ کے بغیر نفخ روح سے آپ کو پیدا کر کے منکرین عالم ارواح پر اس بات کو اشکارا کر دیا کہ روح بھی کی ایک حقیقت ہے اور انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. وَنَفَخْتُ مِن فِيهِ مِن رُوحِي، جب تک روح نہیں آئی تو اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام بھی ایک جو ہے مٹی کا ڈھانچہ تھے، لیکن جس وقت ان کے اندر روح ڈال دی گئی تو اس وقت اس روح نے جو ہے وہ حرکت شروع کی. تو اس لیے روح جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ صرف اور صرف اسٹیچو تو انسان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کچھ بھی نہیں. اب یہاں پر اس کے بعد ایک تو یہ چیز بیان کر دی گئی کہ روح جو ہے اللہ کریم نے اس کے اندر یہ بھی ہمیں بتایا، اور کہ روح کے ذریعے بھی اللہ کریم ایسا کر سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو آ کر روح جو ہے وہ پھونکی سیدنا حضرت مریم میں، اور اللہ کریم نے اسے بیٹا عطا فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روح کی بھی ایک اپنی حقیقت ہے جس طرح جسم کی ایک اپنی حقیقت ہے. اور دوسرا اعتراض سر سید صاحب یہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ آپ بن باپ پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی حضرت مریم کو، تو اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا جی بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں. اور فرمایا کہ یہ درست نہیں، کیونکہ اب صاحب تفسیر ذیل القرآن جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیوں کہ بشارت حضرت
نہیں یہاں پر سوری وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا سید صاحب سے کہتے ہیں جی کہ کیونکہ آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ آپ بن باپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ درست نہیں، کیونکہ بشارت حضرت ابراہیم حضرت زکریا کو بھی دی گئی تھی، اور ان کے فرزندوں کو تو کوئی بن باپ نہیں کہتا۔ یعنی انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کہا کہ انہوں نے وہ بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی، تو لوگوں نے خوشخبری سے سمجھ لیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب صاحب تفسیر جلال نے فرمایا کہ بشارت تو باقی نبیوں کو بھی دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی گئی اب بیٹوں کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسی طریقے سے حضرت زکریا کو بھی دی گئی، لیکن وہ تو دونوں ہی جو ہے وہ باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر صاحب تفسیر فرماتے ہیں ضیاء القرآن کہ حضرت مسیح کی ولادت بن باپ ثابت نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا استدلال ہے! صرف بشارت سے کون ان کا بن باپ ہونا تسلیم کرتا ہے، بلکہ قرآن کی دوسری آیات پر اس پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں سر سید صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ بشارت دی گئی اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا، تو صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے فرمایا کہ صرف بشارت کی بنیاد پر ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ قرآن کریم کی دوسری آیات موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں بن باپ کے جو ہے وہ پیدا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مریم کے بارے میں کہ لم یمسسنی کہنے سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مریم نے اظہار تحجب اس لیے کیا تھا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ بچہ ابھی ہی پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے تفسیر کے اندر بھی لکھا کہ جب حضرت مریم نے یہ سوال کیا حضرت جبریل امین سے کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے ہوگا، تو یہاں پر سر سید صاحب نے یہاں سے اس طرح جو ہے وہ بچنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگے جی انہوں نے اس لیے تحجب کا اظہار کیا، ان کو یوں لگا کہ بچہ ابھی پیدا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ کہا، تو لہٰذا یہ بات تعجب والی تھی، یہ نہ تھی کہ ان کے کوئی باپ جو ہے وہ نہیں ہے۔ حالانکہ فقط بچے کی پیدائش کی بشارت تھی، تو اس کی پیدائش تو ان کی شادی کے بعد ہوئی تھی۔ اب آپ خود انصاف فرمائیں، صاحب تفسیر ضیاء القرآن فرماتے ہیں خود انصاف فرمائیں، اگر مقصود یہی تھا جو لوگوں نے سمجھا تو مریم کو تسلی دینے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا، مریم گھبراؤ نہیں، بچہ تب پیدا ہوگا جب تم شادی کر لو گی۔ اس سیدھے جواب کو چھوڑ کر یہ جواب دینا قطعاً مناسب نہیں، بلکہ قواعد فصاحت و بلاغت کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا آیت للناس ہونا اس اعتبار سے تھا کہ آپ بڑے رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بن باپ پیدا ہوئے، کیونکہ نشانی ایسی ہونی چاہیے جو واضح ہو اور جس کا انکار نہ کیا جا سکے، تو یہ بھی چونکہ ایک امر مخفی ہے، اس پر بھی انہوں نے 20 شبہات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وارد کیے جا سکتے ہیں۔ اب ان کا یہ خیال بھی درست نہیں ہے، صاحب تفسیر ضیاء القرآن فرماتے ہیں ان کا یہ والا خیال بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ بلکہ مسیح کا بن باپ پیدا ہونا قدرت خداوندی کی روشن دلیل ہے، کیونکہ کنواری لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے اس کے علاوہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ بدکارہ ہو۔ حضرت مسیح کے کلام سے جب آپ کی عفت و پاک دامنی ثابت ہو گئی اور ہر صحیح الفطرت شخص کو یقین ہو گیا کہ ایسا نورانی اور سراپا یمن و برکت بچہ کسی زانیہ عورت کے شکم سے پیدا نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاکار ہے۔ باقی رہے بد فطرت لوگ تو ان کے نزدیک کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کی دلیل نہیں ہے، اور زمین و آسمان، دریا و صحرا، چاند و ستارے، کسی چیز میں بھی ان کو اور باطنوں کی قدرت الہی کے جلوے جو ہے وہ نظر نہیں آتے، لیکن جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ آتے ہیں۔ تو کیا آپ ان آیات بینات کو بھی امر مخفی کہہ کر ان پر کلمہ تنسیخ پھیر دیں گے؟ صاحب تفسیر ضیاء القرآن فرما رہے ہیں کہ اور بھی بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، تو بہت سے لوگ تو اس کو بھی نہیں مانتے، تو کیا نہ ماننے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ حق کو چھوڑ دیں گے؟ اب یہاں پر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا سے بھی استدلال کیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت کی عجیب و غریب تشریح کر کے عقل سلیم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی میں نہیں کیا تھا، بلکہ جب آپ کی عمر 12 یا 13 سال ہو گئی تھی اور آپ یہودی علماء کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان سے بحث و تمیز کرتے لگے تو ان کی کجرویوں پر متنبع کرنے لگے، تو علماء یہود احتجاج کرنے کے لیے ان کی ماں کے پاس آئے اور ان کی بدعقیدگی کی شکایت کی، تو مریم اپنے لاڈلے بچے کی طرف سے
خود صفائی دینے کے بجائے اس کو گود میں اٹھا لائیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا خود اس سے بات کر لو، تو انہوں نے جواب دیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس شخص کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں جو عالم شیر خارگی میں پنگوڑے میں جولتا رہا تھا۔ آپ نے ان کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیا، یعنی عالم، اب ترجمہ یہاں پر یہ ہے کہ جو عالم شیر خارگی کی ذکر ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا یہاں پر جی یہودی علماء نے کہا کہ ہم اس بچے کی بات سنیں جو جب پنگوڑے میں تھا تو اس وقت یہ چھوٹا تھا تو پنگوڑے میں اس کی ماں اس کو جھولتی تھی، اب ہم اس کی بات مان لیں۔ کتنا عجیب و غریب انہوں نے یہاں ترجمہ کیا۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر جلال قرآن فرماتے ہیں جناب کہ ان مدیان علم و دانش کو قرآن کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہوئے غضب الہی کا اندیشہ نہ سہی، انہیں جگ ہنسائی کی بھی فکر نہیں، نیز وہ نوخیز جس نے محفل عام میں ان کے بڑے بڑے علماء کا ناطقہ بند کر دیا تھا اور انہیں برسری عام لاجواب کر دیا تھا، اس کے متعلق یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا تیز زبان اور شوخ مزاج ہے اور اس سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے یہ کل کا بچہ ہے اور عرصہ تک جھولے میں جھولتا رہا، اس سے بات کرنا ہماری شان کے خلاف ہے رہا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی آپ نے ذکر فرمائی، اور اس کے بعد پھر آگے صاحب تفسیر قرآن فرماتے ہیں رہا یہ کہ وہ کہتے تھے یہ جو سیغہ یہاں استعمال کیا گیا یہ ماضی کا استعمال کیا گیا اور زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، اس کے متعلق ہم شاید کی تشریح کے ضمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ صاحب تفسیر قرآن نے یہ بات ذکر فرما دی ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں جی کہ نہ مریم پر زنا کی تہمت لگائی گئی، یہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ سر سید صاحب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہ تو مریم پر زنا کی تہمت لگائی گئی اور نہ حضرت مسیح نے اس تہمت کی تردید کی۔ اگر مریم پر یہ تہمت لگائی جاتی اور مسیح کو اس کی تردید مقصود ہوتی تو یہ نہ کہتے انی عبداللہ، بلکہ یہ کہتے کہ میری ماں جو ہے وہ بدکارہ نہیں ہے، یعنی اپنی صفائی نہ پیش کرتے بلکہ اپنی ماں کی صفائی پیش کرتے۔ چونکہ انہوں نے اپنی صفائی پیش کیا تو اس لیے یہ بات بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ تم محض افطرا باندھ رہے ہو، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ صاحب تفسیر جلال قرآن فرماتے ہیں کہ میں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ آپ خود ہی آیت نمبر 27 اور 28 میں اس کا ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ اور اپنے دل سے پوچھ لیں کیا کہ یہ بہتان جو ہے وہ زنا نہیں ہے، اور حضرت مسیح کا یہ فرمانا کہ نہیں عبداللہ، اس سے بڑھ کر بھی اس الزام کی تردید کی کوئی مؤثر اور ابلغ صورت ہو سکتی ہے؟ الہی ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنی کتاب مبین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ تو باب گرامی قدر اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جن میں جو یہودی اور کرسچن جو علماء ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے جوابات بھی صاحب تفسیر جلال قرآن نے لکھے ہیں۔ یہاں صرف میں نے ان کا ذکر کیا جن کو ہم مسلمان سمجھتے رہے اور جن کو ہم نہ جانے کیا سے کیا سمجھتے رہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ گل جو ہے وہ کھلائے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا ہو تو قرآن کریم نے یہی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے سوال کرو جو صاحب ذکر ہیں، ان سے سوال کرو جو صاحب علم ہیں، جو صاحب تقویٰ ہیں۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں حضور سید ذی الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک عظیم الشان عالم دین بھی عطا فرمایا، جنہوں نے اتنی خوبصورت تفسیر لکھ کر ہمارے سامنے جو ہے ہمیں پیش کی۔ دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں اس تفسیر جلال قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں پھر اپنے تمام ماں باپ سے، تمام بہن بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ خدا را اس طرح کے حالات چل رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے کوشش کیجئے گھر سے باہر بھی جائیں تو اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، وگرنہ بڑے مشکل حالات آنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر مکرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، تمام کے تمام ہمارے وہ بزرگ جو اس قرآن کے عرصے میں شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، رب کائنات ہم سب کو ان کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے رب کائنات سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور دیگر جو بھی علماء کرام اور دیگر ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بیٹیاں جو جہاں بھی کورونا کی وجہ سے بیمار ہیں، اے میرے مالک سب کو شفا کلی عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے حال پہ مکرم فرما۔
رب کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔